امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتائے۔ تو وہ ان کو لے کر مٹی کے ایک ٹیلے کی طرف لے گئے، وہاں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں نے سمجھا قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کشتی نوح کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، اور ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کی لید اور گوبر جمع ہو گئی، نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ لید کی طرف لپکے، اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی کو سوراخ ہو جائے گا، تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آئے اور وہ چوہوں پر پل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ اب تمام شہر غرق ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ معلوم کر آئے۔ کوے نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے اور اس میں رہنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ ان سے ڈرتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا اور وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر نہ لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی رزق ہی نہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، تو وہ مٹی بن گیا۔